حسد نہیں ہے، بغض نہیں ہے، لیکن ایک کمی ہے۔ وہ کمی کیا ہے؟ ہمارے بڑے چھوٹوں کو بڑا بناتے تھے اور چھوٹے بڑوں پر اعتماد کرتے تھے۔ میرے سامنے واقع ہے، گھنٹہ گھر میں جلسہ ہو رہا تھا، خطیب و یورپ ایشیا سیاہ القاسمی رحمۃ اللہ علیہ اسٹیج پہ جلوہ افروز تھا۔ میرے بہت مخلص دوست عبدالحمید بٹو صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کو ہم نے بیان کے لیے بلایا۔ انہوں نے جب بیان کیا، غالباً ریل بازار تھا یا امین بازار تھا، تو حضرت قاسمی صاحب اٹھ کر ان کا پیشانی چوم اور یہ الفاظ کہے کہ اگر قاسمی آج مر جائے تو قاسمی کو کوئی دکھ نہیں ہوگا، خطابت یتیم نہیں ہوگی۔ اسی طرح ہم ایک اسٹیج پر تھے، یحییٰ عباسی صاحب نے بیان کیا، بعد میں ضیاء الرحمن فاروقی نور اللہ مرقدہ و تشریف لائے، تو مولانا فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے دعا کروا دی، کہا اس تقریر کے بعد فاروقی تقریر نہیں۔ تو میرے بھائیوں، ایک چیز ہم اگر دیکھ لینا کہ ہم چھوٹوں کو بڑا بنائیں اور بڑوں پر اعتماد کریں۔ بڑوں پر، چونکہ میرے بڑوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ ماضی کو چھیڑنا نہیں، ماضی کو، ورنہ میرا تو ایک مشورہ یہ تھا کہ ایک کمیٹی بنا لی جائے، جو ان سے بھی ملے اور ہم سے بھی ملے۔ اگر جامی صاحب اعتراض کرتے ہیں، اس کا جواب دیتے ہیں، تو ہمیں کوئی اعتماد نہیں۔ اگر عمیر الغزالی صاحب جواب دیتے ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، کوئی اعتبار نہیں۔ ایک جماعت کی کمیٹی بنائی، دو بندے ادھر کیوں، دو بندے ادھر کیوں، وہ آ کر جماعت کو ساری بتائیں، بات ہی ختم ہو جائے۔ لیکن چونکہ قائدین نے یہ بات میرے علم میں نہیں ہے، یہ جو ہوا واٹس ایپ کے اندر ہی ہوا، جو کچھ بھی ہوا، آج ہم مشبر مشافہ بیٹھے ہیں تو معذرت کے ساتھ، دیکھو نا، گلے اپنوں سے ہی ہوتے ہیں۔ دوسری بات، اگر اس تنظیم کو چلانا ہے تو ذات کو نیچے رکھنا ہے، اس مشن کو اوپر رکھنا ہے۔ کسی کو کوئی فون کرے یا نہ کرے، اشتہار میں نام لکھے یا نہ لکھے، جب آپ تک پیغام پہنچ گیا، میسج آ گیا کہ فلاں دن فلاں شورا کا اجلاس ہے، تو اب آپ اعتراض نہیں کر سکتے کسی پر کہ آپ نے فون کیوں نہیں کیا۔ یہ میسج اطلاعی ہوتا ہے، تو جو یہ کہتے ہیں نا کہ مجھے میسج نہیں آیا، مجھے فون نہیں آیا، تو وہ سمجھے کہ وہ اپنی ذات کو آگے رکھ رہا ہے، مشن کو آگے نہیں رکھ رہا۔ تو میرے بھائیوں، ہم نے اسی گلدستے کو بحال رکھنا ہے اور یہ چیز رکھنی ہے۔ اور میرا مشورہ تنظیمی طور پہ یہ ہے، چونکہ یہ تحریک نہیں ہے، یہ تنظیم نہیں ہے۔ مولانا نے عبید اللہ صاحب نے فرمایا یہ ایک فن ہے۔ فن جب جو فنون سکھائے جاتے ہیں وہاں ادارے بنائے جاتے ہیں، جماعتیں نہیں بنائی جاتی، ادارے بنائے جاتے ہیں۔ میرا مشورہ یہ ہے، کوشش کر کے ہر ضلع میں ایک مسجد بنائیں، اور اس کے لیے ضروری نہیں، میں مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات نقل کرتا ہوں، جس کی وجہ سے ان کو شہید کیا گیا۔ انہوں نے کراچی کے اندر ایک فکر دی تھی، ایک مزاج دیا تھا۔ کراچی کے اندر کیا دیا تھا کہ بھائی دیکھو، ماحول علاقے کا بنتا ہے مسجد سے، مسجد سے ماحول بنتا ہے۔ اگر آبادی دیوبندیوں کی ہے تو مسجد بن گئی دوسرے بھائیوں کی، اگر وہ نہیں بنیں گے تو رہیں گے وہ دیوبندی بھی نہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ اگر ان کی بن گئی کسی اور کی
تو آبادی دیوبندیوں کی ہے، تو اگر یہ وہ نہیں بنیں گے تو رہے گی یہ دیوبندی بھی ہے۔ تو اس سے قطع نظر مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اٹھے، کراچی کی جتنی نئی آبادی تھی وہاں جاتے تھے، وہاں ان سے کہتے تھے ٹاؤن والوں سے بھی مسجد آپ نے جگہ تو رکھنی ہے، آپ مسجد ہمیں دے دیں، یا آپ نے بنا کے دینی ہے تو آپ کی مرضی، نہیں تو ہم خود بنا لیں گے۔ مخیر حضرات سے جا کے ملتے تھے، ٹھیک ہے۔ تنظیمی معاملہ میرا یہ ہے کہ آپ جو ہے عہدے تقسیم نہ کریں۔ عہدے ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو تکبر میں لے آتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کنوینئر بنائیں ہر ضلع کے، ان کے تحت آپ کام کریں۔ آپ مدارس میں جائیں، مدارس کے لوگوں کو لے آئیں، وہاں بزم بنائیں اپنی، جیسے ہر آدمی بزم بناتا ہے اپنی، وہاں مدارس کے لوگوں کو چن کر وہاں ایک بزم بنائیں، بزم خطبہ، اس کے تحت مدارس کے اندر باتیں ہوں، مدارس سے ہمارے نوجوان بچے جو ہیں وہ پیدا ہوں، اور پھر وہ اس تنظیم کے ساتھ چلیں۔ اور تنظیمی نظام جو ہے وہ تو ہمارے قائدین بتائیں گے، لیکن جس کے اندر زیادہ تر خلط ملط ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بائی پاس کرنا۔ جو ذمہ دار ہے بڑا اس کے تحت چلے، اور جو ذمہ دار ہوتا ہے بڑوں کے ماتحت چلے۔ اب اس نے اگر ضلع میں جانا ہے تو وہ کسی کے جانے پہ نہ جائے، وہ اپنی ذمہ دار سے کہنے پہ جائے، تو پھر تو یہ نظم چلے گا، پھر تو یہ کیا ہے، نظم چلے گا۔ اور آخری بات میں کرتا ہوں، آپ حضرات کا میں بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھ پر اعتماد کیا، لیکن میں اعتماد عمیر الغزالی صاحب سے کرتا ہوں۔ کیوں؟ میں یہ بھی سمجھتا ہوں اگر آج ہم ان کو امارت سے ہٹائیں تو کچھ لوگوں کو یہ کہنے کا یہ موقع ملے گا کہ ہم نے بھی تو بد اعتمادی کی تھی نا، اگر آپ کو اعتماد ہوتا تو آپ کے پنجاب کی وزارت سے کیوں ہٹاتے اس کو، پنجاب کی امارت سے کیوں ہٹاتے؟ چاہے آپ کل تبدیلیاں جیسے مرضی کر لیں، لیکن پہلے اپنا سیٹ اپ بنائیں، پرانے ماحول میں ہی جیسے ماحول چل رہا ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ میں اپنی اس امارت سے وڈرا کرتا ہوں، اور میں عمیر الغزالی صاحب پر اعتماد کرتا ہوں۔ وہ ٹھیک چلا رہے تھے، جس طرح نظام چلا رہے تھے، جس طرح چل رہے تھے، باقی جو بڑے فرمائیں گے، جو بڑے حکم دیں گے، ہم ان کے ماتحت چلیں گے۔ دیکھیں، اس کو نظم کو چلانے کے لیے ایک نقطہ خیال رکھیں کہ اپنوں پہ اعتماد، اپنوں پہ، بڑوں پر اعتماد کریں۔ یہ معاملات بنے ہی اس لیے ہیں کہ ہمیں بڑوں پر اعتماد نہیں تھا، ہمیں بڑوں پر اعتماد نہیں تھا، اس لیے یہ معاملات بنے ہیں۔ اختلاف تب بنتا ہے جب بڑوں پر بد اعتمادی ہوتی ہے، بڑوں پر بد اعتمادی ہوتی ہے۔ تو اس لیے بھائی میری گزارش یہ ہے، تو اس کام کو اگر دو نیجوں پہ ہم چلائیں نا، تو بڑے جو ہیں ہمیں چھوٹوں کو جو ہے وہ اوپر لے جائیں، چھوٹوں کو اوپر لے آئیں، اور بڑے جو چھوٹے جو ہیں وہ بڑوں پر اعتماد کریں، تو انشاءاللہ کوئی خلا پیدا نہیں ہوگا، کوئی خلا پیدا نہیں ہوگا۔ اور نظم کے ساتھ چلیں گے ہم، جب نظم کے ساتھ چلیں گے تو انشاءاللہ یہ جو معاملات ہیں یہ سارے کے سارے طے ہوتے چلے جائیں گے۔ میں اپنے بزرگوں کا اور اپنے بڑوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں ان کو اعتماد دلاتا ہوں کہ جہاں آپ بلائیں گے، جب بلائیں گے، جس وقت بلائیں گے، جو حکم کریں گے، ہم آپ کے حکم پر لبیک کہیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک آدھ منٹ میں مکمل کر